السلام علیکم۔ پروگرام لکھاری کی ایک اور نشست کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج۔ آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی سینئر ادیب ہیں، پروفیسر احسان اکبر صاحب۔ محقق ہیں، معلم ہیں، شاعر ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے 5ویں چھٹی جماعت سے لے کر ایم فل تک کے نصاب کی کتابوں کو مرتب کیا ہے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بہت محبت آپ نے یاد کیا۔ سر، شروع کرتے ہیں، ہم آپ کی زندگی پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں بھوپال سے۔ جی، آپ کی کیا عمر تھی؟ ہجرت کیسے ہوئی؟ کچھ یادداشتیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی 47 میں ہم یہاں آئے تھے اور اس وقت میں وہاں 5ویں درجے میں تھا، تو وہاں تو کانوینٹ کی ہماری تعلیم تھی، تو یہاں ہم آئے تو ایک گاؤں میں ہمیں رہنا ہوا۔ وہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کا مڈل اسکول تھا جس میں ہم نے پڑھا، تو وہ ٹاٹ کے اوپر پڑھنے والے لوگ جو ٹاٹ جھاڑ کے جاتے ہیں اور صبح آ کے خود بچھاتے ہیں، وہ ایسا اسکول۔ لیکن الحمدللہ وہ 10ویں جماعت تک اس طرح ہوا۔ 9 10 ہم نے گجرات میں پڑھا اور 8ویں جماعت تک اپنے مڈل اسکول میں نوشہرہ خواجگان میں پڑھا۔ تو اس کے بعد انٹرمیڈیٹ اور ڈگری یہ معاملات میں نے فیصل آباد سے کیے، گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے، اور ایم اے اورینٹل کالج لاہور سے ریگولر طالب علم کے طور پر کیا۔ تو اس زمانے میں یہ جب ایم اے میں داخلے ہو رہے تھے تو 1957 کا سال تھا جب میں ایم اے میں داخلے کے لیے گیا، تو 56 میں دستور منظور ہو چکا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا سرکاری زبان اردو ہوگی۔ تو میرا ذوق تو انگریزی کا تھا، کیونکہ میں انگریزی کا ہمیشہ نمایاں طالب علم رہا اور شوق سے اسے پڑھتا بھی رہا۔ لیکن یہ کہ یہ سوچ کر کہ ملک کو، قوم کو بڑی ضرورت ہوگی لوگوں کی جو انگریزی اردو کو سمجھنے والے ہوں گے، کئی چیزیں اردو میں تبدیل کرنی ہوں گی، ہمیں اردو میں داخلہ لے لیا۔ تو یہ شوق کی بات تھی، اور یہ نہیں دیکھا کہ اردو میں جو گریجویٹ ہوئے وہ تو پہلے سے بہت سے بے روزگار بیٹھے ہوئے، اوپننگز تھی نہیں۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہوا، 59 میں نے ایم اے کیا جب، تو اسی سال پبلک سروس کمیشن کے پاس جانے سے پہلے پرائیویٹ وہ ڈائریکٹر بھرتی کر لیا کرتے تھے، تو ڈائریکٹریٹ کے انٹرویو میں چن لیا گیا اور گورنمنٹ کالج میاں والی میں ٹیمپریری لیکچرر کے طور پہ جوائن کیا۔ تو 59 سے 61 تک وہاں میں رہا، تو 61 سے 67 تک 67 تک میں چکوال میں رہا، تو میاں والی میں رہا 61 تک، 67 تک چکوال میں رہا، اور 67 میں یہاں آ گیا اصغر مال کالج میں، گورنمنٹ کالج اصغر مال میں۔ یہاں ہم نے ایم اے کی کلاسیں بھی شروع کی، ہم نے ایم اے کو بھی پڑھایا، تو اقبال کا پرچہ میں اور فتح محمد بلی پڑھاتے تھے۔ تو وہاں سے وہ کچھ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا اور کچھ ہم ان کو خوش نہیں رکھ سکے زیادہ، انہوں نے ہمیں تبدیل کرنا چاہا، تو تبدیل پھر دور نہیں کیا، مہربانی کی یہیں سیٹلائٹ ٹاؤن کالج ہی میں تبدیل کر دیا۔ تو پھر میں اپنا کالج بدلنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی، حالانکہ وہاں جلدی جیلانی کامران پرنسپل ہو کے آ گئے تھے، جو ہمارے بڑی محبت رکھنے والے ساتھی، وہ پاکستان دوست بھی تھے، وہ اقبال دوست بھی تھے، قائد اعظم پر کام کرنے والے بھی تھے، تو یہ باتیں ہماری ان سے ملتی تھی۔ میں مرکزی مجلس قائد اعظم کا ان دنوں کنوینر تھا جب جیلانی سے، انہوں نے کہا اصغر مال کالج واپس آ جائیں، لیکن بس طبیعت نہیں چاہی، یہیں بیٹھے رہے۔ سر، وہ تو جو میں 5ویں 25 سال جماعت تھی، یہاں پڑھایا گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن میں، پہلے انٹرمیڈیٹ تھا، پھر یہ ڈگری ہو گیا، پوسٹ گریجویٹ ہو گیا۔ سر یہ جو 5ویں جماعت تھی، جب آپ آ رہے تھے پاکستان، تو آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا کہ یہ کیا ملک ہوگا؟ زمین کا ٹکڑا ہے، اس ملک ہے، وقت تو کیا ہے؟ کوئی خبر ہی نہیں تھی کسی شے کی۔
البتہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے لیے ہم وہاں پریڈ کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان کیا ہوگا اور ہم کیوں لے کے رہیں گے۔ اور ہم لوگ مسلم لیگ نیشنل گارڈ ایک چیز ہوتی تھی، یہ چھوٹے جو بچے ہوتے تھے نا وہ اس کے ممبر ہوتے تھے، تو اس کی ہری وردیاں ہم نے پہنی ہوتی تھی، ہری پتلون اور ہری بشرٹ، اور ہم گلیوں میں مارچ کرتے پھرتے تھے۔ چپراست چپراست یہ لفظ ان دنوں لیفٹ رائٹ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، تو وہ پاکستان کے نعرے لگاتے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو وہ زمانہ تو بڑی زبردست تکلیف کا زمانہ تھا۔ یہاں سے آبادی ہندوؤں سکھوں کی ادھر جا رہی تھی، وہاں سے مسلمان آ رہے تھے جو کہ امرتسر، جلندھر، گرداسپور، فیروز پور، ہوشیار پور، کسی نہ کسی اسٹیشن پہ کاٹ کے رکھ دیے جاتے تھے، اور بہت سی جگہوں پر تو یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے خالی گاڑیاں آئیں، پوری گاڑی کٹی ہوئی، لاشوں سے بھری ہوئی، اور ایک بچہ اس میں کئی لاشوں کے نیچے بچا ہوا سلامت، اس طرح کا منظر تھا۔ تو یہاں ملک نیا بننے پر کوئی یہ نہیں کہ جشن کا سما تھا، ایک عجیب اداسی تھی جو آپ کو اس زمانے کے شاعری میں آپ کو منیر نیازی کے ہاں دکھائی دے گی، کیونکہ یہاں تو جلی حویلیاں تھیں، ٹوٹے ہوئے گھر تھے جن کو لوگوں نے توڑ تاڑ دیا، اور کس لیے توڑ دیا کہ معلوم ہوا کہ وہاں انڈیا میں توڑ دیے گئے ہیں مسلمانوں کے گھر اور آگ لگا دی گئی ہے اور گاڑیاں کاٹ دی گئی ہیں، تو پھر یہاں بھی کام یہ شروع ہو گیا۔ تو اداسی یوں سمجھے کہ بال کھولے بیٹھی تھی، اس کے اندر ایک دلوں میں جذبہ تھا کام کرنے کا، ایک شوق تھا نوجوان کے اندر جو میٹریکولیٹ نیا نیا آیا تھا، اس نے اس ملک کو سنبھالا۔ 10 جماعتیں پڑھے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے ہماری بیوروکریسی بنائی اس زمانے میں، جنہوں نے ہمارے دفتر سنبھالے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر حالت یہ تھی، ہندو بڑا منظم، مجموعی طور پر اپنے مرکز سے جڑ کر رہنے والا، اور تنظیم کسی کے اندر بیٹھا ہو نہ ہو، ایک ڈسپلن کے اندر جو کہ قومیت اس کو بتاتی ہے اس میں چلنے والا، ایسا مزاج رکھتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ایسٹا کوڈ جو ہوتا ہے، جو کہ سیکریٹریٹ کے کام کی بڑی بنیادی ضرورت ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پورے قوانین، اس ایسٹا کوڈ ختم کر گئے تھے، جلا گئے تھے۔ تو یہاں پر میرے ایک جاننے والے صدیق صاحب نے بتایا کہ ہم نے نقل کیا تھا ایسٹا کوڈ اور یوں کاپی لے کر آئے تھے انڈیا سے۔ تو یہاں لوگ اپنے گھروں سے پین لے جاتے تھے دفتروں میں کاغذوں کو نتھی کرنے کے لیے، کاغذ کی ایک سمت استعمال ہوتی تھی تو دوسری سمت پر آفیشل آرڈر نکالا جاتا تھا، یہ عالم تھا۔ اور مسلمانوں کے پاکستان کے حصے کی جو فوج تھی وہ برما میں پڑی ہوئی تھی، فوج کے بغیر ہی یہ ملک قائم ہوا، اور ہمارے جو وہ کہنا چاہیے پنجاب ریجمنٹ اور خاص طور پر بلوچ ریجمنٹ، وہ بڑی کام آئی۔ پنجاب ریجمنٹ تو اتنے نہیں کیونکہ اس میں ہندو سکھ بہت تھے، بلوچ ریجمنٹ اس وقت کام آئی بہت کیونکہ وہ سب مسلمانوں کی تھی۔ تو ورنہ تو اس زمانے میں مسلمان سپاہیوں سے بھی اسلحہ رکھوا لیا گیا تھا، اور مسلمان تھانے والوں سے بھی رکھوا لیا گیا تھا۔ سر تھوڑا سا ہم آگے آئیں، آپ نے 10ویں جماعت میں افسانہ لکھا، وہ کیا حالات تھے جس نے آپ کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا؟ جس زمانے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، کچھ ہمارے گھر میں مسئلے نسبتاً زیادہ تھے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ابا جی تو وہاں رہ گئے تھے انڈیا میں،
وہ اسٹیٹ مسلم لیگ کے آدمی تھے، تو عہدے دار تھے اس میں. ہم آ گئے تھے اب یہاں پر. تو گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں تو اگر آپ کے کھیتوں سے کچھ آ رہا ہے تو آپ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا ہل چلانے والا کوئی کھیت پر سے کمائی کر کے لانے والا نہیں ہے تو کیا زندگی ہوتی ہے. تو چونکہ گاؤں کے اندر ہم وہاں کے گاؤں کے نمبردار ہوتے تھے، لہٰذا ہمارا گزارا ہو گیا. کوئی 4 برس ہم نے اس طرح گزارے. پھر والد صاحب آ گئے. ہم نے گجرات میں پبلک اسکول سے پھر میٹرک پاس کیا. تو یہ آگے پڑھنا جو ہے وہ نصیب میں دشواری تھی. پرائیویٹ پڑھنا پڑا. تو زمیندار کالج میں نہیں پڑھا، پرائیویٹ طور پہ پڑھا. انٹرمیڈیٹ گھر بیٹھ کے کیا، اور پرائیویٹ ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا. یہ تو ہم نے تعلیم کا حشر کر دیا، ہر ایک کو پرائیویٹ پڑھنے کی اجازت دے دی. اب جس کا جی چاہتا ہے گھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، اور جتنا بھی پڑھتا ہے لکھا آتا ہے اپنے اندھے لگائے ہوتے ہیں وہ پاس کر دیتے ہیں. پول و رام ہو گیا تعلیم کا. صرف عورت کو پرائیویٹ امتحان دینے کی اجازت تھی پنجاب یونیورسٹی کے پورے علاقے کے اندر جہاں اس کا حکم چلتا تھا، کیونکہ حکومت کی خواہش تھی کہ عورتوں میں تعلیم پھیلے. یا چند لائبریریز تھیں جن کے لائبریرینز کو اجازت تھی کہ وہ پرائیویٹ امتحان دے سکتے تھے، بڑی لائبریریز. یا پھر یہ کہ استاد جس کی ایک مخصوص برس تک نوکری ہو گئی ہو وہ پرائیویٹ امتحان دے سکتا. تو مجھے اس کے لیے یہ بڑی ہمت کرنا پڑی کہ اپنا رستہ پرائیویٹ امتحان کا نکالا. اور ٹھیک 2 برس بعد میں نے انٹرمیڈیٹ کر لیا. 4 برس بعد میں گریجویٹ ہو گیا. اس کے بعد میں ریگولر طالب علم کے طور پہ یہاں داخل ہو گیا پنجاب یونیورسٹی کے اورینٹل کالج میں. انگریزی کے ایم اے میں داخلہ مل سکتا تھا، لینا چاہتا تھا، لیکن یہ میں نے جیسے بتایا کہ شوق تھا، یہ قومی خدمت کا شوق خون میں ہمیشہ سے تھا، اور اسی نے مروا دیا. اردو میں ایم اے کیا، اور بڑی بار زندگی میں ایسے موقع دیکھے کہ جب ہم نے انگریزی والے کو آگے نکلتے دیکھا، جب ہم نے اپنے آپ کو اردو ہونے کے باعث پیچھے ہوتے دیکھا. لیکن چونکہ یہ شوق کا معاملہ تھا پرواہ نہیں کیا. اور پھر اسی کے اندر کوشش یہ کی کہ ایک اچھا استاد بن جاؤں. سو میں نے اپنے سروس کے پہلے سال ہی میں ٹیکسٹ بک لکھنے کی کوشش کی. ایوب خان کا مارشاء اللہ آیا ہوا تھا، تو انہوں نے ایسا کیا کہ پرانی ہر چیز بدل کر نئی کرنے کی کوشش کی. ٹیکسٹ بکس نئی لکھوائیں. اس کا اخبار میں کمپٹیشن دیا کہ اگر پہلے لوگوں نے کوئی کارٹل بنائے ہوئے ہیں کہ مخصوص لوگوں نے سے لکھوانی ہے تو ہم اس کارٹل کو توڑتے ہیں. کمپٹیشن ہو کھلا اخبار کے ذریعے، ٹیلنٹ والے آئیں. میں نے اخبار میں اشتہار دیکھا، 6ٹھی جماعت کی اردو کے لیے حیدرآباد ریجن کے ڈائریکٹر نے اشتہار دیا ہوا تھا. میں میاں والی میں لیکچرر تھا. سروس کا میرا 2 سال جب تھا تو میں نے وہ ٹیکسٹ بک تیار کر لی اور وہ میں نے سبمٹ کر دی. وہ سلیکٹ ہو گئی. سلیکٹ 3 نمبر پر ہوئی، پہلے پر نہیں. لیکن یہ بہت بڑی کامیابی تھی ایک ینگ لیکچرر کی کہ وہ ٹیکسٹ بک رائٹر بن جائے. اس کے بعد میں نے ٹیکسٹ بک سے دلچسپی رکھی. وہ جو موجود ٹیکسٹ بکس تھیں ان کی ریویژن کے لیے مشورے دیتا رہا لاہور ٹیکسٹ بک بورڈ کو. اور اسپیسیمن لیسن انہوں نے لاہور ٹیکسٹ بک بورڈ نے 70 میں مانگے، تو میں نے مثالی سبق لکھ کر دیے جن جن موضوعات پہ انہوں نے مانگے. تو ان میری چیزوں کو انعام بھی دیا گیا ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے. پھر اس کے بعد میں نے بی اے میں اوپن یونیورسٹی کی جو ٹیکسٹ بکس تھی اس کے لیے اقبال کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا اقبال کی ایک نظم ہے، بڑی مشہور نظم، جس میں بین الاقوامی سیاست کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے اور عام معاشرتی مسائل بھی. تو اس کا میں نے وہ ٹیکسٹ بک میں شامل تھی، اور وہ لیسن میں نے بنا کے
اوپن یونیورسٹی کو بی اے کے لیے دیا، پھر میں نے ایم اے کے لیے اوپن یونیورسٹی کو دیا، پھر میں نے ایم فل کے لیے اوپن یونیورسٹی کو لکھ کے دیا۔ زبردست سر، یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ احسان اکبر صاحب سے ہم پوچھیں گے سر، جو پہلا افسانہ آپ نے لکھا تھا اس کا موضوع کیا تھا؟ افسانہ میں نے جو لکھا، یہ آپ کو کیسے اس کی خبر ہوئی؟ اصل میں سب سے پہلے میں افسانے لکھنے کی طرف مائل ہوا تھا، تو یہ میرا میٹرک کے بعد ہی افسانے لکھنے کا زمانہ میرا شروع ہو گیا تھا، تو میں نے بہت سے افسانے لکھے لیکن چھپوائے نہیں۔ البتہ میرا ایک افسانہ میرے ایک ساتھی نے لے لیا اور وہ چھپوا دیا انہوں نے، جو کہ رنگ و بو لاہور سے کوئی رسالہ نکلتا تھا، وہ ان کے کسی دوست کا یا جاننے والوں کا کوئی تعلق تھا، اس میں انہوں نے، یہ 1958 میں چھپا۔ تو وہ مطلب ہے کہ بعد میں ایسا سوئچ اوور ہوا، ان دنوں میں نے افسانے کا کوئی لکھنے والا نہیں چھوڑا جس کو میں نے پڑھا نہ ہو، کرشن ہو، منٹو ہو، بیدی ہو، وہ حیات اللہ انصاری ہوں، یا بلونت سنگھ ہوں، مہندر سنگھ ہوں، یا ممتاز مفتی ہوں، قدرت اللہ شہاب ہوں، کوئی لکھنے والے ہوں، تو مطلب ہے کہ سب کو ان دنوں پڑھا۔ میرا بہترین افسانہ ایک کتاب آ گئی تھی ان دنوں، اس میں سب لوگوں نے اپنا اپنا پسند کا افسانہ شامل، وہ پڑھنے سے سب کا تعارف مجھے ہو گیا، وہ مل گئی پڑھنے کو۔ اس طرح پھر ان کے نام لے کر میں کتابیں ڈھونڈتا رہتا تھا، تو اس طرح کتابیں پڑھنے کے لیے لائبریریز نے بڑا مدد دی مجھے، ورنہ اتنی کتابیں میں خرید کے تو نہیں پڑھ سکتا تھا، تو افسانے پڑھے۔ لیکن جب میں لکھنے کی طرف آیا تو سب سے پہلے آزاد نظم میں ایک نعت ہوئی، وہ چمکا لب بام خورشید امید، الفت کی رحمت کی تمہید بن کے، سیاہ خانہ دل کی چلمن سے جھانکا، سیاہ وقت لوگوں کی امید بن کے۔ تو وہ آزاد نظم مرہ کی شکل میں آئی، تو اس میں کچھ ٹکڑے آزاد تھے۔ اس کے بعد ترجمے میں نے کیے، ٹیکسٹ بک میں جو نظمیں تھیں میں ان کے ترجمے کرتا جاتا تھا، تو ہماری انگریزی کی کتاب تھی بریجز آف سانگس انٹرمیڈیٹ میں، تو میں نے اس میں ورڈز ورتھ کے اور شاید شیلے کے اور شاید ملٹن کے کچھ کسی چیز کا ترجمہ کیا۔ پھر مجھے ہمارے ایک کزن تھے، انہوں نے ڈرا دیا کہ تم نے شاعروں سے اجازت لی ہے ترجمہ کرنے کی، اگر نہیں لیا تو وہ تو تم پر مقدمہ کر دیں گے۔ پھر میں رک گیا، وہ ہمارے وکیل صاحب نے ڈرا دیا، یہ بات ہوئی۔ تو اس کے بعد شاعری لیکچرر ہونے کے بعد باقاعدگی سے، ورنہ شاعری شروع سے 5ویں جماعت سے میری شاعری چل رہی تھی۔ سر، آپ حلقہ ارباب ذوق میں جا کر اپنا ذوق اور شوق پورا کرتے رہے، اور آپ کو یہ دھیان بھی نہیں رہا کہ کام کو چھپوانا ہے، ہاں، تو آپ کو آج محسوس ہوتا ہے کہ ویسے حلقے کی کمی ہے، وہ کام جو کر رہا تھا سکھانے کا کام وہ آج نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، یہ کام آپ نے دکھتی رگ کو ہاتھ ڈالا۔ یہ جس زمانے میں لکھتا رہا ہوں، جس زمانے میں پڑھاتا رہا ہوں، کچھ نہ تھا یاد بجز کار محبت ایک عمر، وہ جو بچھڑا ہے تو اب یاد کا ہی کام آئے۔ ہمارا وہ حال ہوا کہ جب تک پڑھاتے رہے ہیں تو پڑھانا کا اپنا ایک نشہ تھا، اس میں گم رہے، اور وہ ایسا تھا کہ وہ اترتا نہیں تھا۔ میرے لیے پڑھانا ایک شوق تھا اور مشن تھا۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جب ملک ٹوٹا ہے، بنگلہ دیش الگ، یہاں پر اتنی نئی چیزیں بنی، اتنے نئے ادارے بنے، آرٹ کونسلیں بنی، ٹی وی آیا، اوپن یونیورسٹی قائم ہوئی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے علاوہ قائد اعظم یونیورسٹی بنی، ریڈیو میں ایکسپینشن ہوئی، ریڈیو کا کیمپس علیحدہ بنا یہاں اسلام آباد میں، علیحدہ ریڈیو اسٹیشن بنا پنڈی سے،
یعنی ان سب اداروں میں جا سکتا تھا. اوپن یونیورسٹی کے رجسٹرار کے لیے میں نے اپلائی کیا, لیکن بات وہی ہے کہ یہ پڑھانا جو ہے, اس پڑھانے کو نہیں چھوڑ سکتا. مجھے منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک رسالہ نکالا تھا 73 کے اندر یا 74 کے اندر, السیف کے نام سے. تو سینٹرل منسٹری کا یہ رسالہ تھا, اور پیرزادہ صاحب جو وزیر تعلیم تھے وہ اس کے انچارج تھے. تو سیدھا وزیر تعلیم سے رابطہ تھا, بیچ میں سیکٹری ایجوکیشن بھی نہیں آتے تھے, اور یہ پوسٹ مجھے آفر ہوئی تھی. آپ حیران ہوں گے. میں گیا, مجھے فریدہ حفیظ بلانے آئیں, کہنے لگی کہ انہیں ایک ایڈیٹر چاہیے السیف کے لیے جو انگریزی اردو دونوں اچھی جانتا ہو, عالمی حالات پہ اس کی نظر ہو, اور لکھنا کی جسے توفیق ہو, اور جو کہ مطلب ہے کہ جدید جو ادبی ٹرینڈ ہے ان سے آشنا رہتا ہو, پڑھتا رہتا ہو. تو مجھے تم ذہن میں آئے, میں نے کہا کہ میں آدمی آپ کو لا کے دیتی ہوں. تو جہانگیر خاں انچارج اس کے بنے تھے, انہوں نے مجھے چن لیا. مجھے ظفر سمدانی گھر پر آئے میرے ساتھ شرطیں طے کرنے, مجھے بتایا شوفر ڈریون گاڑی ملے گی, کوٹھی ملے گی اسلام آباد میں, اور آپ کو گریڈ 18 دیں گے. میں نے کہا بات یہ ہے, میں کالج سے فارغ اتنے بجے ہو جاتا ہوں, اس کے بعد میں آ جاؤں گا. رسالے کا کام تو شام کو ہو سکتا ہے, اور رات کو شام کو ہوتا ہے. کہنے لگے نہیں, یہ فل فلیجڈ کام ہے, آپ کو چھوڑ کے آنا ہوگا. میں نے کہا نہیں, چھوڑ کے نہیں میں آ سکتا. اس وقت میں یہاں 17 میں تھا جب وہ 18 دے رہے تھے. تو یہ جو پڑھانے کا شوق ہے یہ فطرت میں تھا. اور سر تو حلقے تعلیم بارے کے میں لیے یہی نہیں ہو, اور بھی کام کرتا ہے. تعلیمی پالیسیاں آتی رہیں, ان پر لکھتا رہا. نوائے وقت میں, نیو ٹائمز میں, پاکستان ٹائمز میں, نیشن بھی نکلتا تھا یہاں سے. تو ڈکشنری کا ترجمہ اس نے کرانا تھا مقتدرہ نے, تو ویبسٹر کی ڈکشنری کا ترجمہ 92 میں ہم لوگوں نے کیا. تو ایجوکیشن کی ساری فیلڈ سے. حلقے کے بارے میں سر دوسرا حصہ سوال کا تھا کہ اس کی کمی محسوس ہوتی ہے, ویسے سکھانے والے ویسا ماحول ادب کے لیے آج دستیاب نہیں ہے. حلقے میں ہم لوگ بڑے شوق کے ساتھ جاتے رہے. حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی میں بھی, اور اسلام آباد کا جو حلقہ ہے یہ تو قائم ہی ہم لوگوں نے کیا. منشا یاد نے جب یہاں ابتدا کی تو وہ لوگ جو ابتدا میں ان کے ساتھ آنے لگ گئے تھے ان میں ہم شامل تھے. ہم راولپنڈی سے چل کے یہاں ہر اتوار کی رات, ہفتے کی رات, اتوار کو پنڈی کا جلسہ ہوتا تھا تو یہاں ہفتے کو ہونے لگ گیا تھا, تو ہفتے کی شام ہم یہاں پہنچتے تھے. تو وہاں پر نوجوانوں کو جو تربیت دینا تھا ادب کی, یہ ایک بڑی دلچسپ خدمت ہمارے ہاتھوں ہو گئی. اب نئے لڑکے جو لکھتے تھے, نئی لڑکیاں جو لکھ رہی تھیں, ان کو افسانہ ہو, شاعری ہو, کچھ ہو, ان کو اگر رہنمائی چاہیے تھی جملہ بنانے میں, مصرع بنانے میں, وزن کو جاننے میں, تو وہ ان کو رہنمائی دی. ادب کے بارے میں جدید جو رویے ہیں ان سے آگاہی. اب آج تک یہ ہمارا شغل چل رہا ہے, لوگ آج بھی چیزیں بھیجتے ہیں. اب میرے پاس وقت کم ہوتا ہے ان کاموں کے لیے, لیکن یہ سماجی خدمت چلتی رہتی ہے. اب بھی لوگ چیزیں ٹھیک کرانے آتے رہتے ہیں. حسین اکبر صاحب, آپ نے اقبالیات پہ کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں, اقبال سے کیسے متاثر ہوئے؟ اقبال اصل میں میٹرک کے بعد ہی کا زمانہ تھا جب مجھے ادب کی ہوا لگی, تو بال جبریل پڑھنے کا موقع ملا. میں تو حیران رہ گیا کہ شاعری کا یہ لہجہ بھی ہو سکتا ہے. تو نے وہ کیا ہے کہ لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, یا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ جو لہجہ ہے یہ ہماری پوری شاعری میں نیا لہجہ تھا, تو اس نے اپیل کیا. پھر جو اس کو پڑھتا گیا اس کے خیالات نے اپیل کرنا شروع کیا, کیونکہ اقبال ہمارے آج کے زمانے کے پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہے, آج کے سوالات اٹھاتا ہے. اب اس کی نظم خضر راہ جو ہے وہ خضر کی آگے
شاعر تمام آج کے سوالات رکھتا ہے، کیپٹلزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، جمہوریت کیا ہے۔ سر آپ کی 2 کتابیں اقبالیات کے اوپر حصہ اول دوم نظر سے گزریں، ان کتابوں میں کیا تحریر کیا آپ نے؟ چونکہ اقبال سے میں متاثر رہا، اقبال ہمارے بہت سے مسائل کا حل بھی بتاتا ہے، 20ویں صدی کے سوالوں کے جواب بھی دیتا ہے، اور پھر شاعر کے طور پر اس کا ایک لہجہ اپنا، تو شاعر کے طور پر بھی اپیل کرتا تھا، تو اس لیے اس پر یوں میں کچھ لکھتا رہا۔ لیکن باقاعدہ اس پر لکھنے کا موقع تب بنا جب میں گورنمنٹ کالج چکوال میں تھا۔ ان دنوں سید علی عباس جلال پوری ایک فلسفے کے پروفیسر تھے، گورنمنٹ کالج کسی میں جیلم میں تھے شاید، تو انہوں نے علامہ اقبال کے فلسفے پر اعتراضات کچھ اٹھائے، تو ان کا جواب میں نے دیا۔ ان دنوں میں قریشی ہوٹل چکوال میں رہتا تھا، مجھے یاد ہے قریشی ہوٹل میں بیٹھ کے سارا وہ جوابات لکھے گئے، اس میں وہ ہارن بھی بجتے رہتے تھے گاڑیوں کے، اور ہاکروں کی آوازیں بھی آتی رہتی تھی، تو وہ فلسفیانہ مضامین تھے جن کے جواب دیے میں نے۔ تو اقبال فکر و فلسفہ کے نام سے وہ میری کتاب بعد میں چھپی۔ تو سید علی عباس صاحب کی زندگی کے آخری دن تھے جب وہ کتاب چھپی ہے، پتہ نہیں شاہ صاحب نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی۔ تو اقبال پر پھر لکھنے کا سلسلہ کچھ اور چلا، تو اسی طرح کشمیر جو ہے اس پر، تو 2 کتابیں میری کشمیر پر ہیں، 2 اقبال پر ہیں۔ کشمیر پر اس حوالے سے کہ 21ویں جب صدی میں موومنٹ، داخلہ جموں کشمیر، جی ہاں یہ ٹائٹل جی ہاں، جموں کشمیر ہمارا 21ویں صدی میں داخل، اس کے لکھنے کی سبیل یہ ہوئی کہ نوجوانوں نے وہاں پر بوڑھے سیاستدانوں سے اپنی راہ الگ نکالی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے مسئلے کو حل نہیں کرتے، اور نوجوانوں نے وہ جو تنظیم 89 میں اپنی کی، اس نے مجھے بڑا متاثر کیا، تو وہ 89 سے میں کشمیر پر مواد دیکھنے اور پڑھنے لگ گیا۔ میں ٹی وی پر کشمیر میگزین بھی لکھتا تھا، کشمیر کے بارے میں ریڈیو پر بھی لیکچر دیتا تھا، کشمیر پر میری کچھ نظمیں بھی ہیں، اور میں نے ایک تو غزل ہے باقاعدہ کشمیر پر، عرض گلاب و یاسمن شام تیری سحر تیری، جس ایک سے ایک ہے پھبن شام تیری سحر تیری۔ تو اب غزل نہیں ہوتی کسی ایک موضوع کے اوپر، لیکن کشمیر ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر میں نے غزل بھی کہی ہے۔ تو جموں و کشمیر کے کہانی کو ہم نے جس طرح محدود کر کے کشمیر کا ہی کیس بنا دیا ہے، جموں کی اب ہم بات نہیں کرتے، یہ بھی مجھے پنچ کرتا تھا، تو اس لیے بھی مجھے کچھ لکھنا پڑا۔ تو پھر ان دنوں میں کالم لکھ رہا ہوں ایشین نیوز کے لیے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں، وہ ڈاکٹر عبدالودود قریشی کہنے لگے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو خصوصیت سے کشمیر کے اوپر میرے کالم آ رہے۔ تو میں نے کشمیر کے بارے میں 90 میں یہ بات اپنے مضامین میں اپنی کتاب میں لکھی تھی، 92 والی کتاب میری کے اندر ہی شامل ہے، کہ بھارت ان پانیوں کو جو کہ کشمیر سے بہہ کے ادھر آ رہے ہیں، بہت سے ہائیڈرو پروجیکٹ بنا کر رستے میں ڈائیورٹ کر رہا ہے اپنے علاقے کی طرف، اور جب کہ ہمارا اس کا جو انڈس بیسن ٹریٹی ہوا ہے، اس معاہدے کی روح سے وہ جتنا پانی بجلی بنانے کے لیے استعمال کرے گا اس کو واپس دریا میں مین سٹریم کے اندر ڈال دے گا، لیکن وہ ایسا کام نہیں کرا۔ تو اس نے اری بیرج بنا لیا ہے، اس نے بگلیار ڈیم بنا لیا ہے، اور اس نے کشن گنگا ڈیم کے اوپر اپنے ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ قائم کیا ہے، اور جن پانیوں کو اس نے لیا ہے اس کو اس نے ڈائیورٹ کر دیا اپنے ریگستانوں کی طرف۔ تو یہ بات میں نے کہی، تو ان دنوں ضیاء صاحب کا حکومت تھی، تو پروفیسر خورشید نے شورا ہوا کرتی تھی، اسمبلی تو تھی نہیں، شورا میں پروفیسر خورشید نے سوال اٹھایا میری کتاب کو پڑھ کے، تو فارغ حافظ نے جواب دیا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ بعد میں وہ اڑی ڈیم بھی بن گیا، بگلیار ڈیم بھی بن گیا، کشن گنگا پروجیکٹ بھی،
وہ میں نے 5 چیزیں بتائی تھی جو ہو رہی، وہ ساری بھارت نے قائم کر دی، اور پانی ہمارے حصے کا کئی ہزار کیوسیک روک لیا، کم ہو گیا، لیکن ہم سوئے رہے۔ ہم اصل میں بیسیکلی کمپلیسنٹ ہیں، بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، کچھ یقین بھی ہم زیادہ کر لیتے ہیں، فاسٹیڈیس ٹائپ لوگ ہیں، بہت جلدی یقین ہمیں آ جاتا ہے کہ دوسرا ٹھیک کہہ رہا ہے، جبکہ ہمارا پڑوسیوں کا جو ایسا سلوک ہے وہ اتنے ٹھیک بات نہیں کرتے، وہ بات کچھ اور کہتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور یہی مسئلہ ہمارے سامنے کشمیر کی جدید صورتحال کی شکل میں بھی آیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ سر، ہماری اکادمی کے جو ڈی جی صاحب ہیں راشد حمید صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اقبال کے متن کو سمجھا نہیں گیا، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا اس بارے میں میں کچھ اور رائے دوں یا اس کے اوپر کوئی تنقید کروں، کیونکہ میں اس جملے کو سمجھا نہیں۔ متن اقبال کا جو ہے اس کے جو معنی ہیں انہوں نے نئی جنریشن کو پیدا نہیں کیا، ہمارے زمانے تک کی جنریشنز پر اقبال کا اثر رہا ہے، لیکن یہ جو نئی نسلیں ہیں ان کو تو ہم نے اقبال سے آشنا ہی نہیں کیا۔ ان کے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہونے کے 2 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ سبب کہ ہم نے یہاں فارسی کو درجہ بدرجہ کم کیا ہے۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے فارسی تو جاننی پڑتی ہے، کیونکہ فارسی تراکیب ہیں جن کے ذریعے اس نے بات کی ہے۔ تو بھارت میں اگر فارسی کو انہوں نے ختم کیا ہے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ فارسی کے ساتھ ان کا کوئی لین دین نہیں تھا، وہاں تو فارسی ہمارے دم سے ہی تھی۔ جب ہم الگ ہو گئے، ملک الگ بنا لیا، تو ہم ہی نے اس کو رکھنا تھا۔ ہماری اردو کے تو بڑے رشتے فارسی سے ہیں، اور فارسی ہی سے دراصل ہمارے جو تصوف ہے اس کی روایت، ہماری غزل جو ہے اس کی روایت، ہماری جو ہند آریائی تہذیب ہے، یہ جب ہند ایرانی بنتی ہے تو اس کی روایت فارسی سے آتی۔ تو اب ان سب چیزوں سے محرومی ہو جاتی ہے جب فارسی کی تعلیم کم ہو جائے۔ ہمارے زمانے تک تو 8ویں جماعت تک تو لوگ لازماً فارسی پڑھتے تھے، تو یہاں کا تو ہندو سکھ بھی فارسی پڑھا ہوا ہوتا تھا، لیکن ہم نے اسے کم کر دیا۔ جو ایجوکیشن پالیسیاں مختلف مارشل لاؤں میں آتی رہیں، جن پر میں نے بتایا کہ لکھتا رہا ہوں، ان پالیسیوں کے اندر فارسی کم سے کم کی گئی، اور اردو کئی قسم کا کر دیا گیا۔ اردو کمپلسری، اردو الیکٹیو، اردو فار یورپین اسکولس، اردو آلٹرنیٹ کورس، اردو فار نان مسلمس، 5 اردو۔ جس سے مذائقہ ہوا۔ تو لازمی اردو بھی نہیں رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ بہت ساری دنیا لازمی اردو پڑھتی ہے، یہ انگلش میڈیم اور دوسرے لوگوں کے لیے اردو کو آسان کرے، لیکن اس لازمی اردو کا بھی معیار بڑا کم کر دیا گیا۔ اب میرے پوتے پوتیاں جب انگریزی کے مضمون لکھتے ہیں نا 3ری جماعت میں، تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب کوئی زبان پڑھانی ہو تو اس کے مضمون نگاری بچپن سے شروع کرانی پڑتی ہے۔ اب میرے بچے نے کل مجھے پوتے نے مضمون لکھ کر بتایا اپنے کھیل کے بارے میں کہ فٹ بال مجھے پسند ہے، تو میں حیران ہوا کہ یہ مضمون نگاری اردو کے اندر بڑی دیر کے بعد شروع کرائی جاتی ہے، اور وہ کرٹیکل اپریسیشن کراتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے پڑھی ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک لکھا ہے مصنف نے یا غلط لکھا ہے؟ اپنی رائے سوال ہاں، آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنی رائے دیں، تو طالب علم کو صاحب رائے بناتے ہیں وہ۔ کہاں مصنف لکھنے والا اتنا بڑا آدمی، کہاں طالب علم جو پڑھنے والا بچہ، لیکن وہ اس کی ویلیو کو نظر انداز نہیں کرتے، کہتے ہیں آپ کو کیسا لگا۔ سر، آپ نے بہت سی پالیسیز ایجوکیشن کی دیکھی، ان پہ لکھا۔ ہم کئی بار سنتے ہیں کہ یکساں نظام تعلیم ہو، مدارس کا، انگلش میڈیم کا، اردو میڈیم کا پاکستان کے اندر، آپ کے کیا خیالات ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ کیسے ہوگا؟ ساری عمر اس کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں یکساں ہو نہیں پاتا۔ کیوں؟ دوسرے صوبے کہتے ہیں
یہ جو ہماری صوبے کی زبان ہے یہ متاثر ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اردو صوبے کی زبان کو نہیں ہٹا رہی. اردو تو اپنی جگہ لے رہی ہے کہ یہ قومی زبان ہے. صوبے کی زبان تو صوبے کی زبان ہے. وہ صوبے کے اندر سیکریٹریٹ کا کام بھی وہ کرے, تعلیم کا بھی کرے, فیصلے بھی اس میں لکھے جائیں, کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب مرکز کی بات آئے تو فیڈرل کورٹ کے فیصلے اردو میں ہونے چاہیے. یہاں پر پبلک سروس کمیشن کے ٹیسٹ اردو میں ہونے چاہیے. امتحان کا وائبہ ووسی کا ذریعہ وہ ہونا چاہیے. جب کمیشن کے لیے بچہ جائے فوج کے لیے, اردو میں اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہم تو یہاں اردو مانگتے ہیں کہ جو فیڈرل جگہ ہیں, جو مرکز کی ہیں, وہاں پر اردو ہے. ہم صوبائی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرنا چاہتے. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ کورس جب بننے لگتے ہیں تو وہ سندھ کی طرف سے کچھ اور سوال آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے اردو اس درجے تک لازمی پڑھائی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی طرف سے اور آتا ہے, وہ بتاتے ہیں ہم نے اس درجے تک پڑھائی ہوئی ہے. پنجاب کی طرف سے اور آتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے اردو لازمی اس سطح تک پڑھائی ہوئی ہے. لہٰذا 9ویں میں جا کے عموماً مسئلہ بنتا ہے. یہاں پر بڑا اچھا سلسلہ ایک چل رہا تھا محمد خان جنیجو کے زمانے میں کہ سب امتحانات جو تھے ان کی تعلیم ہم اسکولوں میں اردو کے ذریعے کر رہے تھے. اور پورے پاکستان میں یہ اتفاق سے چل پڑی تھی یہ بات. کہ پھر اچانک وہ ضیاء صاحب کا وزیر تعلیم جو تھا اس کو انگریزی نافذ کرنے کی دھن سما گئی. تو انگریزی کو بیک جنبش قلم انہوں نے اسکولوں کی زبان بھی بنا دیا. تو اب وہ اردو کا معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا. اب یہ ہماری آج کی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ کہ صوبائی معاملات بیچ میں یہ مسئلے پیدا اب بھی کر رہے ہیں اور ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے. سر آپ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس پاکستانی ادب سے ریلیٹڈ تھا. اس تھیسس میں کیا آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا؟ کوئی فائدہ نہیں. میں نے پی ایچ ڈی تب کی جب میں ریٹائر ہو چکا تھا. اگر میں زندگی میں پہلے پی ایچ ڈی کرتا تو مجھے اس کی کئی ہزار روپیہ ماہوار پی ایچ ڈی الاؤنس ملتا. تو ہم نے تو زندگی بھر گھاٹے کے سودے کیے ہیں کیونکہ اپنے شوق کے پیچھے ہم چلے ہیں. تو یہ پی ایچ ڈی شوق کی بات تھی. لیکن وہ سر چونکہ پاکستانی ادب کا جو آپ کا ٹاپک تھا اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. جو آپ نے پاکستانی ادب کو دیکھا مختلف اس کے یہ بارے میں. پاکستانی ادب کا مسئلہ یہ ہے, میں نے اصل میں آگ کا دریا جب پڑھی, قرۃ العین حیدر کا ناول, تو اس کے اندر سوال یہ آیا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا. پاکستان بنا تو بھارت میں رہ جانے والے مسلمانوں کے لیے مسئلے بن گئے. قرۃ العین نے یہ سوال رکھ کر ناول لکھا سر ہوا ہے. جو تھیسس آپ کا تھا وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ پاکستانی ادب کیا ہے, یا وہ جو لندن میں لوگ بیٹھ کے پاکستانی ادب کو دیکھ رہے ہیں, وہ کیا اس میں آپ نے دیکھا, کیسے دیکھا اس کو؟ پاکستان کے اندر جو سینسیبلٹیز سر اگر اس کا پاکستانیت کو ٹائٹل بتا بناتی دیں, ہیں, جو ٹائٹل کیا تھا سر سینسیبلٹی, اس کا؟ آپ کے مقالے کا عنوان کیا تھا؟ اردو ادب کا پاکستانی مزاج. یعنی اردو ادب ہمارا جو ہے یہ ایک خاص قسم کی فضا ان 67 68 90 70 برسوں میں لکھنے کی بنی ہے. اس کے اندر بعض اصناف ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ مخصوص ہیں. مثلا حج کے سفر نامے پاکستان میں بہت لکھے گئے کیونکہ یہاں سے حاجی بہت جاتے رہے, اہل قلم بھی اس میں جاتے رہے. نعت یہاں پر خصوصیت کے ساتھ ترقی اس نے کی ہے. پاکستان کی نعت ایک خصوصیت چیز. اچھا, پاکستان کی جو غزل ہے یہ بھارت میں کہی جانے والی غزل سے مختلف ہے. وہاں زبان کافی ساری خراب ہو گئی ہے اردو کی. اس میں فارسی کا ہندی کے ساتھ جوڑ لگا لیتے ہیں, فارسی کا علاقائی کسی زبان سے اردو کا فارسی سے جوڑ لگا لیں گے, جبکہ ہم اردو فارسی کا بھی جوڑ نہیں لگاتے. فارسی لفظ کو فارسی لفظ کے ساتھ مرکب بناتے ہیں.
یہ نہیں کرتے کہ فارسی لفظ کا مرکب اردو لفظ سے بنا ہے. تو ہماری زبان جو غزل کی ہے اس کی ایک شان ہے جو شان باہر نہیں ملتی. تو ایک مخصوص مزاج ہماری غزل کا ہے. نعت ہماری ایک خصوصیت کی چیز ہے، حج کے سفر نامے. اسی طرح ہمارے ہاں انشائیہ نے ترقی کی. انشائیہ کا ایک خاص لیول بنا. یہاں بعض رسالے تھے، جیسے اوراق رسالہ تھا، جیسے فنون، یہ رسالوں میں انشائیہ بہت چھپتے رہے. تو انشائیہ ایک مشن رہا یہاں ڈاکٹر وزیر آغا کا خصوصیت سے. انشائیہ نے ترقی کی اور کوشش یہ کی گئی کہ جو لائٹ ایسے ہے وہ لکھا جائے. یعنی ہر قسم کی تحریر کو انشائیہ نہیں بنایا، لائٹ ایسے. صحیح. تو وہ یہاں چلا. سر 2006 میں آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا کام تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت پہ ملا یا لیٹ ہو گیا؟ ہاں نہیں، یہ ایسے وقت میں دیا گیا جب اس کا مجھے نہ انتظار تھا، مجھے کوئی نہ ضرورت تھی. لیکن اگر یہ جوانی کے زمانے میں دیا جاتا تو یہ انسینٹیو ہوتا بہت بڑا، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے نوجوان آدمی کے لیے، بہت بڑی چیز ہے. کہ اب یہ میرے مطلب ہے کہ یہ کسی ترقی میں کہیں کام نہیں آ سکتا، کسی ترقی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کسی پہچان کے کام. لیکن میں ممنون ہوں حکومت پاکستان کا، جنہوں نے میری جتنی سی بھی کوششیں تھیں ان کو کسی قابل جانا. اس لیے کہ عزت کے طور پر تو آپ کو کوئی بھی چیز دی جاتی ہے، ریکگنیشن کے طور پر آپ کو کوئی بھی تحریر دی جاتی ہے، وہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے ریکگنیشن تھی، اور یہ تو صدر کے ہاتھ سے ملنے والا اعزاز تھا. تو میں شکر گزار ہوں، اگرچہ کہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پہلے ملنا چاہیے تھا. سر پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ نے علامہ اقبال کی شاعری کا منظوم اس کو آپ نے کیا، ٹرانسلیشن کی پنجابی میں انہوں نے کہا کہ ترجمہ کر دیں. تو آپ اگر ہمیں وہ کچھ کلام سنا دیں اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. جبریل کہتے ہیں، ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو. پنجابی ترجمہ، کئی جیا سنگی پرانیاں خوشبو تے رنگ دی تھار. میں نے کوشش کی ہے کہ اقبال نے جس لیول پر اردو کو استعمال کیا ہے اسی شان کے لیول کے اوپر میں پنجابی کے لفظ کو رکھوں، تاکہ وہی روب پیدا ہو جو اقبال پیدا کرتا ہے. ہمدم دیرینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، کئی جیا سنگی پرانیاں خوشبو تے رنگ دی تھار. ابلیس کہتا ہے، سوز و سازو درد و داغو جست جوگو آرزو. پنجابی میں کہتا ہے، کچھ سر کچھ سڑکن پیڑ کچھ حسرت کچھ کھوج وچار. جبریل کہتا ہے، ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاکے دامن ہو رفو. پنجابی میں، تیری سب تو وکھری ٹور سی جیڑی ہو گئی چوڑ چپٹ، تیری کہانی نت اسمان تے کیوں رلدا نہیں تیرا پھٹ. ابلیس پھر کہتا ہے، اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا صبح. ہاں کہ جانے جبریل تو اس بود چو نکلی ہست، جیا ٹٹا جام شراب دا جے مینو کر گیا مست. اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو. میرا چٹ ایتھے نہیں لنگنا نہیں ایتھے ہن گزران، اے دنیا چپ چپیتڑی بازار نہ میل مکان. جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تک نہ تو اچھا ہے یا لا تک نہ تو. بنے روح دی ننگی پیڑ جدے پھکے ہوئے سار دا سیک،
ਬਣੇ ਰੂਹ ਦੀ ਨਿੰਗੀ ਪੀੜ ਜਿਹਦੇ ਫੱਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰ ਦਾ ਸੇਕ ਉਸਾਂ ਤਕਨਾ ਤੂੰ या ला तकना तू कहना हरफां देनी टेक। जिबरील खुद ये इनकार से तूने मकामात बुलंद चश्मे यज़दा में फरिश्तों की रही क्या आबरू। गई रोड़ अनख इनकार विच तेरी कैसी उच्ची आन हुन अर्शियां दी की रह गई अल्लाह दी अख विच शान। इबलीस कहता है मेरी जुरत से मुश्ते खाक में ज़ौक़े नमू मेरे फितने जामए अक्लो खिरत का तारोपू। मुठ मिट्टी दी मेरी फूक नाल पई करे फुलन दी आस बन धागा अकल दा नित बुनन मेरे शोशे अक्ल लिबास। इबलीस कहता है देखता है तू फ़कत साहिल से रज़्म खैर व शर कौन तूफ़ान के तमाचे खा रहा है मैं कि तू। तू कंडे बैठ के वेखनी चंगियां मंदियां दी जंग नहीं चंडिया तैं तूफान ने तेरा मेरे नाल की संग। खिज़र भी बेदस्तो पा इलियास भी बेदस्तो पा मेरे तूफान यम ब यम दरिया ब दरिया जू बजू। आखन नू खिज़र इलियास ने केड़ा वगदई वावां विच हर शो चढ़तल मेरी कांग दी हर सब दरियावां विच। गर कभी खलवत में असर हो तो पूछ अल्लाह से किस्सा आदब को रंगी कर गया किसका लहू। कदे कलियां रब नू पुछ लवीं जे ओ नेड़े होण दवे किदे लहू दी लाली फिर गई मुखड़े ते आदम दे। और आखिरी शेर इबलीस जो कहता है वो है मैं खटकता हूँ दिले यज़दा में कांटे की तरह तू फ़कत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। इस दा तर्जमा सीने विच हक दे रड़कना मैं हर गुठे हर जू तू अगला वर्क ना थुलिया अजे पढ़ना है अल्लाहू